دبئی کی چمکتی ہوئی دھوپ اور ریت سے اٹھنے والا یہ شہر آج بھی اپنی خصوصیات کے ساتھ دنیا کے نقشے پر ممتاز کھڑا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں خوابوں کو کنکریٹ اور فولاد کے درختوں میں تبدیل کیا جاتا ہے اور جہاں انسانی طاقت کا سب سے بڑا کرشمہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس شہر کی ایک مخفی اور خوفناک داستان آج بھی ریت کے نیچے دفن ہے، جس نے ایک وقت میں پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور پھر اچانک ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ یہ داستان اس بھاری بھرکم 30 ارب ڈالر کے خواب کی ہے جو دنیا پر راج کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے ہی کسی نے اچانک آنکھ میں دھول ڈال دی اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ شروع میں ہر چیز ایسی لگ رہی تھی جیسے ناکام ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک مینار جو اتنی بلند تھی کہ وہ تعمیرات کے قوانین کو نئے سرے سے لکھ دے، شہر کے تمام مناظر کو بدل دے اور دنیا کی طاقت کی ایک علامت بن جائے۔ اربوں ڈالر اس خواب کے پیچھے لگا دیے گئے، عظیم نقشے دنیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ دنیا دیکھتی رہی جیسے ایک نیا نشان ہر حریف سے زیادہ بلندی پر ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہو، لیکن پھر اچانک یہ سب کچھ رک گیا۔ یہ خواب غائب ہو گیا اور وہ مینار جو مستقبل کی تعریف بدلنے والی تھی اچانک ایک معمہ بن گئی۔ کہاں گئی یہ مینار؟ کیوں غائب ہوئی؟ اور کس کے اربوں ڈالر ڈوب گئے؟ ان سوالات کے جواب ایک ایسی کہانی سامنے لادا عجیب ہے۔ یہ وہ مینار تھی جس کا شروع میں کوئی نام نہیں تھا۔ ابتدا میں اس جگہ پر کسی کی خاص نظر نہیں پڑتی تھی۔ یہ شہر کی ایک سڑک کے کنارے زمین کا ایک ٹکڑا تھا اور اس جگہ کو اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ یہاں دنیا نے اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ شروع میں کسی پریس کانفرنس میں اس مینار کو نام نہیں دیا گیا تھا۔ یہ صرف ایک مینار تھی اور کچھ نہیں، ایک ایسا منصوبہ جسے اس کے ابتدائی دور میں انتہائی رازداری میں رکھا گیا۔ کمپنی کو معلوم تھا کہ وہ کیا وعدہ کر رہی ہے اور اس وعدے کی ذمہ داری کا وزن بھی سمجھتی تھی۔ وہ کمپنی نخیل پراپرٹی ادارہ نہیں تھا، یہ کوئی عام تعمیراتی ادارہ نہیں تھا جو صرف اخبارات میں بڑے خواب دکھاتا ہو۔ یہ اس طاقت کے خط تھا جس نے پام جمیرہ بنایا تھا، وہ انسانوں کا بنایا ہوا جزیرہ جس نے دبئی کی شہرت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا۔ نخیل صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے چیزیں نہیں بناتا تھا، بلکہ ایسی چیزیں بناتا تھا تاکہ دنیا کے سامنے اپنی طاقت ثابت کر سکے۔ اور سنہ 2008 میں ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی کبھی بھی اتنی بلند چیز نہیں بنا سکے گا جتنی وہ اب بنانے والے تھے۔ اسی وقت شہر میں ایک اور مینار چند کلومیٹر دور بلند ہو رہی تھی جسے برج دبئی کہا جاتا تھا، اور بعد میں دنیا نے اسے برج خلیفہ کے نام سے جانا۔ یہ دنیا کی سب سے بلند عمارت بننے والی تھی اور اس راستے پر تھی۔ اکثر شہر اس ایک کامیابی پر اکتفا کر لیتے، مگر مینار کے ذریعے اس کامیابی کو اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے نخیل نے اپنا منصوبہ پیش کیا۔ پہلے اسے برج کہا گیا۔ اسے برج کہا گیا کیونکہ اس وقت اس کا کوئی دوسرا نام نہیں تھا۔ بعد میں یہ نخیل ٹاور کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مینار سے وابستہ اعداد و شمار اتنے عظیم تھے کہ وہ دبئی کے اپنے معیار سے بھی بڑے دکھائی دیتے تھے۔ یہ مینار 1000 میٹر سے زیادہ بلند ہونی تھی۔ بعض انجینئرنگ اندازوں کے مطابق اس کی بلندی 1400 میٹر تک بھی جا سکتی تھی اور اس میں 200 منزلیں ہونی تھیں۔ اس کی تعمیر کی متوقع لاگت 30 ارب ڈالر تھی اور یہ رقم بہت سے ممالک کی سالانہ معاشی پیداوار سے بھی زیادہ تھی۔ ماہرین تعمیرات نے ایک عام بلند عمارت کا نقشہ نہیں بنایا تھا، بلکہ انہوں نے ایک ایسا عمودی شہر تصور کیا تھا جہاں نچلی سطح پر کھڑا انسان اور سب سے اوپر کھڑا انسان تکنیکی طور پر مختلف آب و ہوا کے علاقوں میں موجود ہوتے۔ اس مینار میں رہائشی منزلیں، دفاتر، ہوٹل اور عوامی مقامات 200 منزلوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ انہیں ایک ایسے نظام کے ذریعے جوڑنا تھا جس 70 سے اسی لفٹیں شامل ہونی تھیں۔ یہ تعداد دنیا کی اکثر عمارتوں میں موجود لفٹوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ساختی انجینئروں کو یہ مسئلہ حل کرنا تھا کہ اتنی بلند عمارت کو ہوا کے جھونکوں، اپنے وزن کے نیچے جھکنے یا کسی خطرناک انداز میں ہلنے سے کیسے روکا جائے۔ اس جگہ کا انتخاب شیخ زاید روڈ اور منصوبہ بند عربین کینال کے سنگم پر کیا گیا تھا، جو دبئی مرینا اور جمیرہ لیک ٹاورز کے قریب تھا۔ یہاں شہر کا ایک نیا مرکز بنانے کا منصوبہ تھا جس نے
गुज़श्ता दहाई में 2 मरतबा अपनी आसमानी लकीर तब्दील की थी। सुना 20 ओ 8 में तामीर शुरू हुई और बुनियाद के लिए खदाई और गहरे स्तून बनाने का काम शुरू हो गया। ज़मीन में बड़े स्तून डाले गए और तामीराती मुकाम की तैयारी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। ये वही रफ्तार थी जिसने दुबई को मशहूर किया था, जिसने सरमायाकारों को बेचैन कर दिया था और बाकी दुनिया को ये समझने पर मजबूर कर दिया था कि नामुमकिन चीज़ों का मुमकिन होना वहाँ सिर्फ वक्त और पैसे का मामला है। ये ऐलान सिर्फ बुलंदी की वजह से अहम नहीं था, बल्कि वक्त की वजह से भी गैर मामूली था। दुबई मरीना अभी तामीर के मराहिल में था। जमीरा लेक टावर्स में नई इमारतें मुसलसल बन रही थीं। शहर का पूरा मगरबी हिस्सा एक वसी तामीराती मुकाम बन चुका था और जिसके साथ बाकी तमाम इमारतों की तस्वीरें बनाई जानी थीं। इस वक्त की रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ आदादो शुमार सामने आए। बाज़ ने उसकी बुलंदी 1700 मीटर तक बताई, जबकि बाज़ ने 1000 मीटर पर इत्तेफाक किया। खुद कंपनी ने भी मंसूबे के मुकम्मल होने से पहले इसकी आखिरी बुलंदी तय नहीं की थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि मंसूबा इस मरहले पर अभी इब्तदाई हालत में था। ये कोई आम इमारत नहीं थी जो सिर्फ मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रही हो, बल्कि ये एक ऐसी इमारत थी जिसे हकीकत में तब्दील किया जा रहा था। और अचानक इस वक्त रुक गई जब बुलंद तरीन ख्वाहिशात हकीकत की ज़मीन मसला नहीं था। हर मंजिल के साथ इमारत का वज़न बढ़ता जाता है। हर मंजिल के साथ इमारत भी एक बड़ा मसला बन जाता है। हुआ के झोंकों की वजह से इमारत झूलने लगती है। इतनी बुलंदी तक पहुंचने की वजह से इमारत के अंदर दर्जा हरारत भी मुख्तलिफ हो जाता है और उसे मुख्तलिफ आबो हवा के हिस्सों से गुजरना पड़ता है। ये कोई तशहीरी दावा नहीं था, बल्कि साख्ती इंजीनियरिंग की एक ऐसी हकीकत थी जो हर चीज़ को बदल देती है। कंक्रीट की किस्म से लेकर लफ्टों की अमूदी गुजरगाहों तक, जिनका निज़ाम आम बुलंद इमारत की तरह सीधा नहीं हो सकता था। इस इमारत को चलाने के लिए एक ख़ास तरीक़ा इस्तेमाल करना ज़रूरी था, जिसे दरमियानी लफ्ट मराकज़ कहा जा सकता है। ये इमारत के दरमियान ऐसी जगहें होते हैं जहाँ लोग एक लिफ्ट से उतरकर दूसरी लिफ्ट में सवार होते, क्योंकि कोई भी लिफ्ट केबल 1000 मीटर बुलंद इमारत की पूरी बुलंदी तक एक ही हिस्से में नहीं जा सकती। सतर से उसी लिफ्टों की ज़रूरत कोई आसाइश नहीं थी, बल्कि ये एक अमली ज़रूरत थी। 200 मंजिलों में रोज़ाना लाखों लोगों को अंदर और बाहर ले जाना किसी आम दफ्तर की लिफ्ट के निज़ाम जैसा नहीं, बल्कि ज़ेर ज़मीन रेल के पूरे निज़ाम जैसा मामला था। बुनियाद का काम भी ऐसा होना चाहिए था जो ज़मीन पर इमारत के बेपनाह वज़न को बर्दाश्त कर सके। दुबई की ज़मीन ज़्यादातर रेत और दोबारा हासिल की गई ज़मीन पर मुश्तमिल है, जहां मजबूत चट्टानी तह बहुत गहराई में होती है। इसलिए स्तूनों को बहुत गहराई तक ले जाना पड़ता था ताकि इमारत को मजबूती से कायम रखा जा सके। यही वजह थी कि सुने 38 में ज़मीन में गहरे स्तून डालने का काम इस मंसूबे की पहली नुमायां अलामत था। इंजीनियरों ने ज़मीन को मजबूत बनाने और इमारत के वज़न को बर्दाश्त करने के काबिल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सरमाया खर्च किया। हुआ का मसला भी अपनी जगह मौजूद था। इतनी बुलंदी पर हुआ सिर्फ इमारत को धकेलती नहीं, बल्कि इसमें मखसूस इर्ताश पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से इमारत मुसलसल हिलने लगती है। इंजीनियरों को वज़न मुतवाज़िन करने वाले आलात और ऐसी बैरूनी साख्त इस्तेमाल करना पड़ती जिससे हुआ का दबाव कम हो सके। ये हल पैसे, वक्त और गैर मामूली महारत का तकाजा करते थे। नखील सिर्फ एक इमारत नहीं बना रहा था, बल्कि एक ऐसी तजुर्बा गाह कायम कर रहा था जहां ऐसे मसाइल हल किए जा रहे थे जिनका सामना इससे पहले किसी ने इस पैमाने पर नहीं किया था। इमारत के अंदर लोगों के रहने और काम करने के बारे में भी सोचना ज़रूरी था। आग से हिफाजत का मसला अलग अंदाज में हल करना पड़ता, क्योंकि आम इमारतों में लोग सीढ़ियों से नीचे आ सकते हैं, लेकिन 200 मंजिलों की इमारत में ये अमल इंतहाई मुश्किल हो जाता। इसलिए महफूज पनाहगाहों और दबाव के ज़रिए महफूज रखी जाने वाली सीढ़ियों का निज़ाम ज़रूरी था। पानी का दबाव भी एक बड़ा मसला था, क्योंकि आम पानी की फराहमी का निज़ाम इतनी बुलंदी तक पानी नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दरमियानी सतहों पर पानी को ऊपर पहुंचाने वाले पंपिंग मराकज़ की ज़रूरत थी।
یہ تمام چیزیں خوبصورت نقشوں میں نظر نہیں آتی تھیں، لیکن یہی وہ پوشیدہ اور مہنگی پیچیدگیاں تھیں جنہیں 1000 میٹر بلند مینار کے لیے حل کرنا ضروری تھا۔ 30 ارب ڈالر کوئی ایسی رقم نہیں تھی جسے کوئی بھی کمپنی عام تعمیراتی منصوبے کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ ایک بہت بڑا عزم تھا، ایک ایسا اشارہ تھا کہ کمپنی کو اس منصوبے پر مکملیوں میں سے ایک تھا۔ سنتے پیچھے نخیل دنیا کی سب سے طاقتور جائیداد بئی ورلڈ کی حمایت موجود تھی۔ اس حمایت کی وجہ سے نخیل کو نجی سرمایہ کاروں کو ہر مرحلے پر قائل کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے پاس حکومت کی حمایت، سرمایہ اور وہ طاقت تھی جو کسی بھی عام نجی تعمیراتی ادارے کے تصور سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کمپنی نے پہلے بھی ناممکن نظر آنے والے منصوبے مکمل کر کے دکھائے تھے۔ پام جمیرہ صرف تعمیر نہیں کیا گیا، بلکہ دنیا بھر میں اسے عظیم انجینئرنگ کی مثال کے طور پر جانا گیا۔ دی ورلڈ جزائر کو بھی ریت سے دنیا کے براعظموں کی شکل میں تشکیل دیا گیا تھا۔ نخیل کے منتظمین کے لیے سنہ 33 میں 1000 میٹر بلند عمارت کوئی خیالی خواب نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یہ ان کی کامیابیوں کی فہرست میں اگلا منصوبہ تھا جسے باقی دنیا ناممکن سمجھ رہی تھی۔ یہ عزم تعمیراتی کام میں واضح نظر آتا تھا۔ زمین میں گہرے ستون ڈالنے کا کام صرف منصوبہ بنانے سے شروع نہیں ہوتا۔ اس کے لیے زمین خریدنی پڑتی ہے، انجینئرنگ اداروں کے ساتھ معاہدے کرنے پڑتے ہیں اور تعمیراتی کارکنوں کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس وقت بھی جاری رہتا ہے جب زمین سے اوپر ایک بھی منزل دکھائی نہیں دیتی۔ سنہ 2008 میں جب کھدائی اور ستون بنانے کا کام شروع ہوا تو نخیل پہلے ہی بہت بڑی رقم خرچ کر چکا تھا۔ ابتدائی مرحلے کے اخراجات عام طور پر لوگوں کی نظر میں نہیں آتے کیونکہ ان سے کوئی نمایاں عمارت دکھائی نہیں دیتی، لیکن بنیاد کا کام برسوں تک بجٹ اور ماہر کارکنوں کے وسائل استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ابتدائی اخراجات اس بات کا ثبوت تھے کہ نخیل اس منصوبے پر پورا یقین رکھتا تھا۔ پس منظر میں یہ منصوبہ ان مالیاتی طریقوں پر منحصر تھا جو دبئی کے تیزی سے ان مالیاتی طریقوں والے برسوں میں عام تھے۔ اس میں حکومتی حمایت، بینکوں سے قرضے اور تعمیر سے پہلے فروخت ہونے والی جائیدادوں سے حاصل ہونے والی رقم شامل تھی۔ سرمایہ کار کاغذات پر عمارتوں کے حصے خریدتے اور تعمیراتی ادارے اس رقم سے تعمیر جاری رکھتے۔ یہ نظام اس وقت تک کامیاب رہا جب تک اعتماد بڑھتا رہا، لیکن اگر یہی اعتماد ختم ہو جائے تو اس نظام میں خود کو سنبھالنے کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ نخیل ٹاور کو اس اعتماد کی سب سے زیادہ ہی ضرورت تھی، کیونکہ ہر مطلب کئی حلے پر مزید مالی وسائل درکار تھے، جس کا مست تک جاری رہنے والی معاشی ترقی اور سرمایہ کاروں کی مسلسل دلچسپی تھا۔ سنہ 2008 میں یہ کوئی انتہائی خطرناک بات نہیں لگتی تھی، کیونکہ گزشتہ دہائی میں یہی ہوتا آیا تھا۔ دبئی کی تیز رفتار ترقی نے ایسا اعتماد پیدا کر دیا تھا جہاں لوگوں کو یقین ہونے لگا تھا کہ اگر منصوبہ بہت بڑا ہے تو اس کے لیے سرمایہ خود بخود آ جائے گا۔ یہ یقین مکمل طور پر غیر منطقی بھی نہیں تھا۔ بیرونی سرمایہ دبئی میں بڑی مقدار میں آ رہا تھا، جائیداد کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ 30 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ضرور تھی، لیکن دبئی کی جائیداد کی منڈی میں گردش کرنے والی رقم کو دیکھا جائے تو یہ ایک غیر معمولی مگر منطقی قدم محسوس ہوتا تھا۔ اس مینار کو ان لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا جو خود کو جوا کھیلنے والا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ گزشتہ 5 سال کے تجربے کی بنیاد پر انہیں یقین تھا کہ ترقی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن ابتدا میں مصیبت کی علامت دبئی سے نہیں آئی، بلکہ ہزاروں میل دور امریکہ کی رہائشی قرضوں کی منڈی سے آئی، جہاں کئی ماہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ سنہ 2008 کے آخر تک عالمی معاشی بحران ایک انتباہ سے بدل کر عالمی حقیقت بن چکا تھا۔ دنیا بھر کے بڑے جائیدادی منصوبوں میں بہنے والا سرمایہ اچانک خشک ہونے لگا۔ دبئی کی معیشت، جو جائیداد کی قیاس آرائی، بیرونی سرمایہ کاری اور تعمیراتی سرگرمیوں پر بہت زیادہ منحصر تھی، اس تبدیلی کے سامنے شدید دباؤ میں آ گئی۔ شہر بھر کے منصوبے سست پڑ گئے۔ بینک جو پہلے عمارتوں کی تعمیر کے لیے قرض دینے میں زیادہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے، اب محتاط ہو گئے۔ جنوری 2009 میں نخیل نے اعلان کیا کہ تعمیر روک دی جائے گی۔ اس وقت
تعمیر روکنے کا مطلب یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ منصوبہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، بلکہ اسے ایک عارضی وقفہ قرار دیا گیا۔ منتظمین نے کہا کہ یہ فیصلہ مجبوری کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، خواہش کی وجہ سے نہیں، لیکن نخیل پر دباؤ کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ نخیل کی بنیادی کمپنی دبئی ورلڈ نے تیزی کے برسوں میں بہت زیادہ قرض لیا ہوا تھا۔ سنہ 2009 کے دوران یہ قرض ایک سنگین مسئلے کے طور پر سامنے آنے لگا۔ نومبر میں دبئی ورلڈ نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید وقت مانگا۔ یہ خبر دنیا بھر کی مالیاتی منڈیوں میں زلزلے کی طرح پھیلی۔ دبئی کی تیز رفتار ترقی نے اپنی طاقت سے زیادہ قرض لے لیا تھا۔ نخیل ٹاور کے لیے یہ آخری بڑا دھچکا تھا، ایک ایسا منصوبہ جو مسلسل مالی وسائل پر منحصر تھا اور جس کی بنیادی کمپنی خود اپنے قرضوں کے بوجھ تلے دب رہی تھی۔ اس کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ سنہ 2009 کے آخر تک عارضی روک مستقل بن گئی۔ منصوبہ منسوخ ہو گیا، نہ اگلے سال کے لیے اسے مؤخر کیا گیا، نہ اسے چھوٹا کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جو محدود جسمانی کام کیا گیا تھا وہ زمین کے اندر ہی رہ گیا۔ جو مینار دبئی کے بلند ترین ریکارڈ کو توڑنے والی تھی، وہ ایک بھی مکمل نمایاں منزل بنائے بغیر ریت میں دفن ہو گئی۔ اعلان اور منسوخی کے درمیان 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے۔ اس منصوبے کے ختم ہونے کا دکھ اس لیے بھی زیادہ تھا کیونکہ کچھ ہی فاصلے پر برج خلیفہ کا افتتاح ہو گیا۔ برج خلیفہ، جسے نخیل ٹاور پیچھے چھوڑنا چاہتا تھا، دنیا کے سامنے موجود تھا، اور اسی وقت نخیل ٹاور تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ دبئی کو دنیا کی سب سے بلند عمارت تو مل گئی، لیکن وہ نخیل کی نہیں تھی جس نے اس سے بھی زیادہ بلند عمارت کا خواب دیکھا تھا۔ آج اس جگہ پر کوئی ایسی مینار موجود نہیں جو 1000 میٹر بلند ہونی تھی۔ وہاں کوئی ادھورا ڈھانچہ بھی موجود نہیں جو دھوپ میں کھڑا نظر آئے۔ لیکن سڑک کی سطح پر کوئی ایسی واضح نشانی نہیں، ماں نشانی نہیں کہ یہاں کبھی دنیا کی سب سے بلند عمارت بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ یہی چیز اس کہانی کو مزید عجیب بناتی ہے کہ اتنی عظیم عمارت نے اپنے پیچھے تقریباً کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ اکیلا واقعہ نہیں تھا، دبئی کے کئی دوسرے منصوبے بھی اس مالیاتی طوفان میں ڈوب گئے۔ برج العالم کا بنیاد کے لیے کھودا گیا، گڑھا پانی سے بھر گیا۔ ٹرمپ انٹرنیشنل ہوک عوامی پارک میں تبدیل کر دیا گیا۔ سنہ 2000 کی دہائی میں دبئی ایک ایسے ماڈل پر چل رہا تھا جہاں بلند ترین خواہش خود ایک طاقت بن چکی تھی۔ سب سے بلند اور سب سے مہنگی عمارت کا اعلان سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، لیکن یہی ماڈل نخیل ٹاور کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ یہ منصوبہ اس لیے ختم نہیں ہوا کہ انجینئرنگ ناکام ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے ختم ہوا کہ پیسے نے اس دنیا کو بدلتے دیکھا جس کے بارے میں سب کو یقین تھا کہ ترقی کبھی نہیں رکے گی۔ آج صرف ریت کے نیچے وہ بنیادیں موجود ہیں جو 1000 میٹر بلند عمارت کو سہارا دینے کے لیے بنائی گئی تھیں، لیکن ان کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اگر عالمی مالیاتی نظام مزید 1 یا 2 سال تک اسی طرح مستحکم رہتا تو شاید آج نخیل ٹاور حقیقت میں موجود ہوتی۔ یہ مسئلہ تعمیراتی صلاحیت یا انسانی خواہش کا نہیں تھا، بلکہ دنیا کے دوسرے کونے میں بینکوں اور مالیاتی اداروں کے فیصلوں نے ریت کے نیچے $30 ارب کا خواب روک دیا۔ دنیا کی سب سے بلند عمارت بننے کا خواب انجینئروں کے ہاتھوں نہیں، بلکہ اجتماعی اعتماد کے خاتمے سے ہارا۔ اعتماد وہ چیز ہے جسے کوئی بھی بنیاد مضبوط نہیں کر سکتی۔ یہ مینار کبھی گری نہیں، کبھی زلزلے یا طوفان کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ اچانک رک گئی اور اپنی بنیادیں ریت کے نیچے چھوڑ گئی۔ اعلان اور حقیقت کے درمیان موجود یہ خلا ہمیں انسانی خواہش، مالی طاقت اور بڑے خوابوں کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ نخیل ٹاور آج موجود نہیں، لیکن اس نے جو نشان چھوڑا ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کو متاثر کیا ہے تو دبئی اور دنیا کے دوسرے غائب ہو جانے والے عظیم منصوبوں کے بارے میں بھی ضرور جانیے۔ ہمیں تبصروں میں بتائیں کہ آپ اگلی بار کس منصوبے کی داستان سننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو ایسی دلچسپ کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو پسند کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔